نبی کے مطابق ہم نہیں چلیں گے، ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ نبی کی جو بات ہمیں اچھی لگے گی ہم مانیں گے، جو نہیں اچھی لگے گی ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہے اس وقت اکثر مسلمانوں کا حال، سمجھ گئے نا؟ بکے ہوئے آپ ہمارے کو بول رہے ہیں کیا بھی بتاؤ، آپ نے خریدا ہے؟ کتنا پیسے دیں مجھے خریدنے؟ میں خود اس گھر کا کتا ہوں، کتنا میں کیا خریدوں گا؟ کتے ہو؟ استغفر اللہ، اللہ نے انسان بنا کے اتنی عزت دیا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو، کتا کہہ کے اپنے آپ کو بے عزت کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے کائنات میں سب سے بہترین اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے، اور آپ کتا کہتے ہو اپنے آپ کو؟ کتا کہہ کر کے اپنے آپ کو گندا مت کرو، اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، بے عزت مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت دیا ہے انسان بنا کر کے، اور عزت دیا ہے مسلمان بنا کر کے۔ آپ کتا کہتے ہو اپنے آپ کو؟ مسلمان تو کتا نہیں جائے گا جنت میں؟ نہیں بولیے کہ میں کتا ہوں، مت بولیے کتا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے اتنی عزت دی، انسان بنایا، انسان بنایا، پھر اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، بہت بڑی عزت دی اللہ رب العالمین نے، اور آپ کتا کہتے ہو؟ اللہ نے عزت دیا ہے کا سورہ کتا کہف مت میں بولو، کتے کا آپ بولو ذکر ہے۔ تو آپ اصحاب کہف کا کتا ہو؟ میں اسی در کا کتا ہوں۔ اصحاب کہف کا کتا ہو تو بولو، آپ تو پاکستان کے کتا ہو۔ پاکستان کا بھی کتا ہوں، اسی در کا بھی کتا استغفر ہوں۔ اللہ، نہیں بولو بھائی۔ اگر یہ کتا کہنا شرف کی بات ہوتی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کہتے میں مدینے کا کتا ہوں، یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہوں۔ عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین سب سے پہلے کہتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہوں، وہ میرے جیسے آپ مدینے کا جیسے کتا نہیں ہوں۔ تھے۔ بھائی بت بولو میں کتا ہوں۔ اس لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں آئیے صاحب تو کتا مت بولو اپنے آپ کو، بے عزتی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے اپنے آپ کو کتا کہہ رہا میرے بھائی۔ اللہ نے بڑی عزت دیا ہے، لیکن یہ کہو میں کتا ہوں، نعوذ باللہ، کتا کہنا اچھی بات۔ بھائی آپ میں سے کوئی کہو، بھائی کوئی انسان اپنے آپ کو کتا کہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو کتا کہے گا؟ آپ کے در کے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مولوی، مفتی، یہ پیر لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مدینے کا کتا ہوں، میں پیر کا کتا ہوں، کتے کا کتا ہوں، کتے کا کتا ہوں، نعوذ باللہ کہ میں کتا ہوں، اپنے آپ کو ذلیل کرے، بے عزت کرے، تو پھر کتا وہی کہے گا اپنے آپ کو جو وہ بے عزت ہوگا، ذلیل ہوگا۔ ہم تو نہیں کہتے الحمدللہ، ہم کہتے اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے، سمجھ گئے؟ کتا کوئی بھی ناپاک ہوتا ہے میرے بھائی۔ میں کیسے کیسے تجھے ایسے ہزاروں دکھاؤں جنہیں نسبت نے معتبر کر دیا۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں، سال نبی کی اونٹنی، اسماعیل کا دمبا، سر پہ قرآن رکھو جی علم والوں، میں تمہیں کئی ایسے جانور دکھاتا ہوں جو جانور ہو کے جنت میں بیٹھے ہیں، اور کئی ایسے انسان دکھاتا ہوں جو منکر ہو کے جہنم میں بیٹھے ہیں۔ حسین کا مرتجز دیکھنے میں جانور تھا، نسبت نے معتبر کیا ہوا تھا۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں مرتجز پہ، اور مرتجز معتبر ہے، کس وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ حسین نے معتبر کیا ہوا ہے۔ دکھنے میں حیوان نظر آ رہا ہے، حقیقت میں کوئی اور ہے، اور جو سامنے 9 لاکھ کھڑے ہیں یہ دکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں حیوان ہے۔ سامنے انسان نہیں کھڑے۔ میں حوالہ دے دوں جو سنا ہوا حوالہ، ابو بصیر نے کہا تھا امام صادق سے، مولا اس سال تو حج میں بڑا رش ہے۔ امام نے ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب دیکھ۔ اس نے کہا مولا کعبے کے گرد انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ امام نے فرمایا حقیقت کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہے۔ نسبت معتبر کر دیتی ہے۔ میں کتاب کا حوالہ دینے لگا، بالکل غیر ذمہ دار گفتگو نہیں۔ کتاب کا نام حیات الحیوان، لکھی شیعہ نے نہیں، اہل سنت بھائیوں کے عظیم رائٹر ہیں آقا دمیری، چھپی اردو بازار سے نہیں، جامعۃ الازہر مصر سے۔ بابا جی ٹھیک ریفرنس، جامعۃ الازہر مصر، چھوٹا حوالہ نہیں۔ آقا دمیری اہل سنت میں کوئی عالم دین انکار نہیں کر سکتا۔ کتاب کا نام حیات الحیوان، اس میں انہوں نے حیوانوں کی صفات لکھی ہے، پھر اس میں انہوں نے ایک باب پورا باندھا ہے نبیوں کی سواریوں پہ۔ اسی میں تذکرہ کرتے کرتے یہ آخر میں آئے ہیں کہ کون کون سی ایسی سواری ہے جو نبی کے زیر اثر رہی ہے، اس سواری کا تذکرہ کیا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سواریوں کا مکمل قبیلے بھی لکھے ہیں۔
اس گھر میں آوارہ جانور کا بھی کوئی کام نہیں. اس گھر میں اگر جانور بھی آتے ہیں تو شجرے والے آتے ہیں. اس گھر کا جانور بھی نسلی ہوتا ہے. انہوں نے اس باب میں لکھا ہے تذکرہ رسالت مآب کے، جو زیر استعمال گھوڑا تھا وہ کویا تھا، اونٹنی تھی اس کا نام قصوہ تھا. اس میں لکھا ہے کہ رسول کے زیر اثر ایک گدھا بھی تھا جس کا نام یافور تھا. یافور کہتے ہیں خاک. یہ گدھا رسول نے پالا نہیں تھا، یہ خیبر کے ایک یہودی کی ملکیت ہے. اب مجمع میں خاموشی ہے کہ دعویٰ ابھی آپ نے ممبر سے کیا ہے کہ ان کے جانور نسلی ہوتے ہیں، تو یہودی کا گدھا یہاں کیسے آیا؟ اب سرکار وہ گدھا یہودی کی ملکیت تھا. کیسے پہنچا؟ جب خیبر علی نے فتح کیا، مال خراج آیا خیبر سے، تو یہ اس میں اسی مال میں یہ بھی آ گیا. اب مال تقسیم ہو رہا ہے اور یہ باہر گلی میں، کیونکہ حرمت مسجد کی وجہ سے اندر آ نہیں سکتا تھا. جب مال تقسیم ہو گیا تو اب صحابہ خواہش مند تھے کہ اسے بھی کوئی لے جائے، مال مفت دل برحم. اب جو بھی کوئی صحابی اس کی باغ میں ہاتھ ڈالنے لگتا تو وہ سرکشی کرتا، وہ کسی صحابی کو اپنی باغ میں ہاتھ نہیں رکھنے دیتا تھا. لوگوں کا رش ہے، جمع غفیر ہے، یہ کیسا گدھا ہے کہ یہ کسی انسان کو اپنی باغ میں ہاتھ نہیں رکھنے دینا. رسول مسجد سے باہر آ چکے. صحابہ کا رش دیکھے رسول نے اپنے قریبی ترین نوکر سے کہا یہ رش کیوں ہے؟ یا رسول اللہ کچھ مال تقسیم ہوا ہے، اس میں سے یہ ایک گدھا تھا، یہ کسی صحابی کے ساتھ نہیں جا رہا، وہ سرکشی کر رہا ہے، تو لوگ اسے گھیرے میں آ کے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. رسول نے کہا انہیں نہیں پتا کہ میرے شہر میں ہر کسی کو امان ہوتی ہے، میں نے اپنے حصے کی خیرات مانگنی ہے سرکار، یہاں پہ ہر کسی کو امان ہوتی ہے. رسول نے کہا رش ہٹاؤ. رش ہٹایا. اب بالکل وہ گدھا سامنے اور رسالت مآب کی نظر. آقا دماری نے کہا، رسول نے اسے کہا علیہ ادھر آ. سر جھکا کے نبی کی جانب چلا. میں تنہا بھی رہ جاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جملہ میرے یہاں آیا ہے میں نیچے لے کے نہیں جا سکتا. کتنا اچھا گدھا تھا، نبی کے بلانے پہ چلا گیا. بادشاہ حسین عزت دے، سخی عباس عزت دے، نبی کے بلانے پہ چلا گیا. اسے پتا تھا جب حجت بلائے پھر جاتے. چلا گیا نبی کے بلانے، سر جھکا کے گیا، احترام سے گیا. اب جو پکڑنے کے لیے آئے تھے وہ پیچھے چل رہے ہیں، یہ آگے آ رہا ہے. نسبت نے معتبر کر دیا. آیا اور آ کے صرف حیات الحیوان آقا دمیری جامعۃ الازہر مصر آ کے صرف کھڑا نہیں ہوا، اپنی پیشانی رسول کے قدموں پہ رکھی، اپنی زبان پہ ہنکنایا اور کچھ بولنا شروع کیا. نبی مسکرا رہے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب رسول کو خبر تھی کہ اگر میں بتاؤں گا تو پھر یہ کہیں گے. رسول نے اپنی فضیلت کا باب کھول دیا. رسول نے اس گدھے کی طرف دیکھا، انی نطق فصیح اللسان، بول ایسی زبان جسے یہ بھی سمجھے. بول ایسی زبان، یہ سچ. اب وہ بول پڑا عربی میں. یہ جب چاہیں جسے چاہیں عالم کر دیتے. بول پڑا. بولتے ہی آقا دمیری نے کہا، اس نے پہلا جملہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کتنا عقیدے والا گدھا تھا، اسے پتا تھا نبی کو یا کہتے. السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی نے بول کے کہا اچھا تو کسی صحابی کے ساتھ نہیں جا رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، وجہ بتائے گا سرکشی کی وجہ کیا تھی؟ اب جتنے ہاتھ اٹھیں گے بادشاہ حسین سے خیرات مانگیں گے. رسول نے جب پوچھا کیوں نہیں جا رہا تھا، اسے دیکھا کہ یا رسول اللہ ابھی بلائیے خیبر سے میرے مالک کو، اس سے پوچھ لیجیے جس نسل سے میرا تعلق ہے اس نسل میں ہر گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے، اس نسل میں ہر گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے. اور یا رسول اللہ اپنی نسل میں آخری ہوں اور رسالت میں تو آخری. آیا
اپنی نسل میں آخری نبوت میں تو آخری رسول کا اچھا تو پھر کیا چاہتا ہے؟ اسے کہ یا رسول اللہ مقدر اگر مدینہ لے آیا ہے تو میری خواہش ہے کہ میری پوچھ پہ آپ سوار ہو، میں آپ کی سواری بننا چاہتا ہوں۔ رسول نے کہا تو میری سواری بنے گا؟ یہودی کا گدھا، تجھے نہیں پتا میری سواری کا نام براق ہے، میں جبریل کے پر پہ پاؤں رکھتا ہوں۔ اسے یا رسول اللہ بھی بولا خیبر سے میرے مالک کو اس سے پوچھ، اس کی آسمان کی کتاب اس کے سر پہ رکھے، میں نے آج تک اسے اپنی پوچھ پہ سوار نہیں ہونے دیا، میں نے آج تک اسے اپنی پوچھ پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ نبی نے کہا مالک تھا تیرا، کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ اسے کہا مجھے پتا تھا کہ میری پوچھ پہ آپ نے سوار ہونا ہے، اس لیے میں نے کافر کو نہیں بیٹھنے دیا، کافر کو نہیں بیٹھنے دیا۔ گدھے نے بول کے بتا دیا کہ جہاں محمد نے بیٹھنا ہو وہاں کسی کافر کو نہیں بٹھایا۔ آقا کی محبت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جھوٹیاں، آقا علیہ السلام کی نعرہ شریف کو اپنے سر پہ رکھتے اور اپنے سینے سے لگاتے۔ یہ ہے محبت۔ عزیزان گرامی، آج ہماری محبت میں بے وفائی ہے، اس لیے آج زمانہ اسلام پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ آج ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، اس لیے آج زمانہ قرآن کو مٹانے کی بات کر رہا ہے۔ آج ہمارے عمل کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے زمانہ آج مسجدیں گرانے کی بات کرتا ہے۔ ارے لوگوں، میرا دعویٰ ہے اگر تم صحابہ کرام سے سبق لے کر اگر نبی سے سچی پکی محبت کرنا سیکھ لے اور تم نے اپنا عمل مکمل کر لیا تو قسم خدا کی جس طرح سے مسلمان کل زمانے میں اقتدار حاصل کرنے والا تھا آج بھی مسلمان حکومت کرے گا اور آنے والے زمانے میں بھی مسلمان۔ سبحان اللہ، بے شک حق بات ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرنے والا بن جائے۔ عزیزان گرامی، محبت ہو تو ایسی کہ ربیہ بن کعب دروازے پہ لیٹے بیٹھتے سرکار کی خدمت کرتے 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 کافی وقت گزر گیا تو سرکار نے ربیہ بن کعب کو بلایا اور کہا کہ میرے جانثار، اے میرے وفادار، مانگ آج تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو آج مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ قسم خدا کی اگر آج کا ہوتا تو کوئی مال و دولت مانگ لیتا، مزدوری مانگ لیتا کہ میں آپ کے دروازے پہ اتنے دن سے رہتا ہوں، اتنے دن کی مزدوری دے دو۔ لیکن محبت کو دیکھو، حضرت ربیہ بن کعب